بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل میں ایمرجنسی نافذ، ایران پر ممکنہ امریکی حملے کا خدشہ بڑھ گیا۔ اسرائیل کے تمام بڑے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور معمول کے آپریشنز روک دیے گئے ہیں۔ اس فیصلے کی بنیادی وجہ ایران کی جانب سے ممکنہ میزائل حملوں کا خطرہ بتایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی حکام کو خدشہ ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو فوری جواب دیا جائے گا۔ اسی تناظر میں شہری دفاع کے اداروں کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ ہسپتالوں میں اضافی بستروں اور ایمرجنسی سٹاف کو طلب کر لیا گیا ہے۔ فضائی حملے کی صورت میں زخمیوں کی بڑی تعداد متوقع بتائی جا رہی ہے۔ اسرائیل میں خوف و ہراس کی فضا واضح طور پر محسوس کی جا رہی ہے۔ عوام کو ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ حفاظتی احکامات پر سختی سے عمل کریں۔ امریکہ کا ایرانی شہریوں کو فوری انخلا کا انتباہ، حملہ کسی بھی وقت ممکن۔ امریکہ نے ایران میں موجود اپنے شہریوں کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اگرچہ ایران میں امریکی سفارت خانہ موجود نہیں، مگر ورچوئل ایمبیسی کے ذریعے وارننگ دی گئی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح اشارے دیے ہیں کہ فوجی آپشن میز پر موجود ہے۔ فضائی حملوں اور سائبر حملوں کا منصوبہ بھی تیار بتایا جا رہا ہے۔ ایران کے جوہری اور میزائل انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس انتباہ کے بعد خطے میں بے چینی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ عالمی منڈیوں اور سفارتی حلقوں میں بھی تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ امریکہ کی سخت شرائط، ایران سے یورینیم میزائل پروگرام اور اتحادیوں کی قربانی کا مطالبہ۔ امریکہ نے ایران کو جنگ سے بچنے کے لیے سخت شرائط پیش کر دیں۔ سب سے اہم شرط 400 کلو گرام افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ایران کو مکمل طور پر صفر یورینیم پالیسی اپنانے کا کہا گیا ہے۔ جبکہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل پروگرام کو بھی ختم کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ حزب اللہ، حماس اور یمن کے حوثیوں کی حمایت ختم کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ یہ تمام شرائط دراصل اسرائیل کے مفاد میں ہیں۔ ایرانی قیادت نے ان مطالبات کو قومی خود مختاری پر حملہ قرار دے دیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ شرائط قبول کرنا ایران کے لیے ناممکن ہے۔ ایران کا دو ٹوک جواب، حملے کی صورت میں امریکی اڈوں اور اسرائیلی شہروں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے امریکی دھمکیوں پر سخت رد عمل دے دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے واضح کیا کہ کسی بھی حملے کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی میزائلوں کا رخ امریکی فوجی اڈوں اور اسرائیلی شہروں کی طرف ہوگا۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ سائبر حملوں کے جواب میں بھی جوابی سائبر وار کی تیاری مکمل ہے۔ حالیہ حکومتی ریلیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ عوام قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق اب پسپائی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خطے میں کھلی جنگ کے خطرات واضح طور پر بڑھ چکے ہیں۔ چین اور ترکی کی وارننگ، ایران پر حملہ ہوا تو عالمی جنگ کا خدشہ۔ چین نے امریکہ کو ایران کے معاملے میں پیچھے ہٹنے کا مشورہ دے دیا۔ ترکی نے بھی واضح کیا کہ فوجی مداخلت خطے کو تباہی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ ایران چین کا بڑا اتحادی شراکت دار ہے، جس سے امریکہ کی پریشانی بڑھ گئی ہے۔ امریکہ نے ایران پر مزید 25% ٹیرف عائد کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد ایرانی معیشت کو دباؤ میں لانا بتایا جا رہا ہے، تاہم ماہرین کے مطابق پابندیاں ایران کو مکمل طور پر نہیں روک سکتی۔ تیل اور تجارت سمگلنگ کے ذریعے جاری رہنے کے امکانات ہیں۔ عالمی طاقتوں کی شمولیت سے صورتحال خطرناک موڑ اختیار کر چکی ہے۔ اسرائیل کے تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، بڑے حملے کا خدشہ بڑھ گیا۔ اسرائیلی وزارت صحت نے ملک بھر کے تمام ہسپتالوں میں ہنگامی حالت نافذ کر دی۔ ہسپتالوں کو ایمرجنسی شفٹس کے لیے مکمل طور پر تیار رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ حکام کے مطابق فوری طور پر 12,000 یونٹس خون محفوظ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ غیر ضروری آپریشنز اور معمول کی طبی سرگرمیاں مؤخر کر دی گئی ہیں۔ حکومتی سطح پر صورتحال کی تفصیلات ظاہر نہیں کی گئیں، تاہم کسی بھی وقت بڑے جانی نقصان کے خدشات کا عندیہ دیا گیا ہے، جبکہ طبی عملے کو ہمہ وقت الرٹ رہنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ یہ اقدامات ممکنہ جنگی صورتحال کی واضح نشاندہی کر رہے ہیں۔ اسرائیلی عوام میں شدید
خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ ایران کے ممکنہ میزائل حملوں سے اسرائیل شدید خوف میں مبتلا۔ اسرائیلی سیکیورٹی اداروں کا اندازہ ہے کہ ایران اس بار پہلے دن ہی ہزاروں میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق ایران جدید اور خطرناک ہائپرسونک میزائل استعمال کر سکتا ہے جنہیں روکنا تقریباً ناممکن ہے۔ پچھلی جنگ کے تجربات سے ایران نے اپنی حکمت عملی میں نمایاں بہتری کی ہے۔ ڈرونز اور میزائلوں کے مشترکہ حملے اسرائیلی دفاعی نظام کے لیے بڑا چیلنج بن سکتے ہیں۔ اسرائیل کو خدشہ ہے کہ اس بار دفاعی نظام مکمل طور پر ناکام ہو سکتا ہے۔ اسی خوف کے باعث ہسپتالوں کو پیشگی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ اسرائیل خود کو بڑے انسانی بحران کے لیے تیار کر رہا ہے۔ صورتحال انتہائی نازک ہو چکی ہے۔ ایران میں عوام سڑکوں پر نکل آئے، سپریم لیڈر کی بھرپور حمایت کا اعلان۔ ایران میں لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے اور اپنی ہی قیادت کے حق میں بھرپور مظاہرے کیے۔ آیت اللہ خامنائی نے عوامی حمایت کو دشمن کے منصوبوں کی ناکامی قرار دیا ہے۔ ان منصوبوں نے امریکہ اور اسرائیل کو سخت پیغام دیا ہے کہ ایرانی عوام اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مظاہرین نے اسرائیل کے خلاف سخت رد عمل کا مطالبہ کیا۔ حکومتی حلقوں کے مطابق یہ احتجاج کسی بھی ممکنہ حملے کا جواب دینے کے عزم کا اظہار ہے۔ ایران میں انٹرنیٹ بندش کے باوجود عوامی رد عمل نے دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ مظاہرے حکومت کے لیے بڑی اخلاقی قوت بن چکے ہیں۔ حالات مزید شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ امریکہ پر اسرائیل کا دباؤ، جنگ کو عالمی تنازع بنانے کی کوشش۔ اسرائیل مسلسل امریکہ پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ ایران پر حملے میں براہ راست شامل ہو جائے۔ مبصرین کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم اپنی جنگ کو امریکی جنگ میں تبدیل کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی وقت حملے کا عندیہ دے چکے ہیں۔ واشنگٹن میں جنگی منصوبے پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ اسرائیل کو خدشہ ہے کہ تنہا جنگ لڑنا اس کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے، اسی لیے امریکہ کی شمولیت کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ خطے میں امریکی فوجی تیاریوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ دنیا ایک بڑے تصادم کے دہانے پر کھڑی ہے۔ یورپ کی اسرائیل سے دوری، عالمی سطح پر تنہائی میں اضافہ۔ حالیہ دنوں میں کئی یورپی ممالک اسرائیل سے فاصلہ اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ فرانس کی جانب سے نیٹو سے علیحدگی کی دھمکی نے اسرائیل کو بڑا دھچکا دیا ہے۔ یورپی رہنماؤں نے غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیل کو اب وہ عالمی حمایت حاصل نہیں رہی جو پہلے حاصل تھی۔ یہ صورتحال اسرائیل کے لیے سفارتی محاذ پر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق عالمی تنہائی جنگ کے نتائج کو مزید سنگین بنا سکتی ہے۔ اسرائیل اندرونی اور بیرونی دباؤ میں گھرتا جا رہا ہے۔ آنے والے دن خطے کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف، چین کا امریکی فیصلے کو مسترد کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے تجارت کرنے والے تمام ممالک پر 25% اضافی ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا اور اس میں کسی قسم کی نرمی نہیں کی جائے گی۔ اس اعلان کے بعد چین کھل کر امریکہ کے خلاف سامنے آ گیا۔ واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کے ترجمان نے کہا کہ تجارتی جنگوں میں کوئی فاتحہ نہیں ہوتا۔ چین نے واضح کیا ہے کہ وہ اپنے جائز معاشی مفادات کا ہر صورت تحفظ کرے گا۔ بیجنگ نے ان پابندیوں کو یک طرفہ اور غیر قانونی قرار دے دیا۔ ماہرین کے مطابق یہ فیصلہ عالمی معیشت میں نئی کشیدگی کو جنم دے سکتا ہے۔ چین کی ایران کی خفیہ مدد، اسٹار لنک انٹرنیٹ جام کرنے کے لیے جدید ملٹری ٹیکنالوجی فراہم کرنے کا دعویٰ۔ ذرائع کے مطابق چین نے ایران کو جدید ملٹری گریڈ جیمروں کی فراہمی میں مدد کی ہے۔ ان جیمروں کی مدد سے ایران نے اسٹار لنک سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس کو بلاک کیا۔ یہ انٹرنیٹ سروس مظاہرین کے درمیان رابطوں کا سب سے بڑا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ ایران نے پہلے زمینی انٹرنیٹ بند کیا اور بعد میں سیٹلائٹ سگنلز کو بھی نشانہ بنایا۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چینی ٹیکنالوجی نہ صرف سگنل جام کرنے بلکہ ان کی لوکیشن ٹریس کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ انہی معلومات کی بنیاد پر ایران نے کئی مقامات پر چھاپے مارے، درجنوں افراد کی گرفتاری کی ویڈیوز بھی جاری کی گئیں۔
ایران میں معاشی بحران سے شروع ہونے والے احتجاج پر سخت کریک ڈاؤن جاری۔ ایران میں احتجاج کا آغاز شدید معاشی بحران اور کرنسی کی بدترین گراوٹ سے شروع ہوا۔ ایرانی ریال کی قدر اس حد تک گر چکی ہے کہ یورو کے ساتھ اس کا تبادلہ ممکن نہیں رہا۔ تاہم ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ ان احتجاجات میں بعد ازاں غیر ملکی عناصر شامل ہو گئے۔ حکام کے مطابق پرتشدد مظاہروں نے سیکیورٹی اہلکاروں، مساجد اور ہسپتالوں کو نشانہ بنایا۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اب تک 100 سے زائد سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ صورتحال کے پیش نظر حکومت نے سخت کریک ڈاؤن شروع کیا۔ متعدد شہروں میں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ چین، روس اور شمالی کوریا ایک صف میں، امریکہ کو عالمی سطح پر سخت چیلنج درپیش۔ ایران کے معاملے پر چین، روس اور شمالی کوریا کھل کر ایک دوسرے کے قریب آتے دکھائی دے رہے ہیں۔ چین پہلے ہی ایران کے ساتھ اسٹریٹجک اور دفاعی تعلقات مضبوط کر چکا ہے۔ روس کی ایران کے ساتھ متعدد دفاعی معاہدے موجود ہیں، جبکہ شمالی کوریا بھی پس پردہ حمایت کرتا نظر آ رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اتحاد امریکہ اور مغرب کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے، جبکہ چین کی معاشی اور فوجی طاقت روس سے کہیں زیادہ سمجھی جاتی ہے۔ ایسے میں امریکہ کے لیے کسی بھی محاذ پر فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ عالمی طاقتوں کی یہ سب بندی دنیا کو ایک نئے سرد یا گرم تصادم کی طرف لے جا سکتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔